الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا ولنجزینہم اسوأ الذی کانوا یعملون ذالک جزاء اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات شوق اور محبت دے نال درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات دے سامنے سورۃ حامیم السجدہ دی چند آیات کریمہ تلاوت کیتیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ دے اندر کافراں دا قرآن کریم دے نال جو رویہ ہے اس کو بیان فرمایا، پھر اس غلط رویے دی سزا بیان فرمائی۔ فرمایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر لوگوں نے ایک دوسرے کو آکھا کہ جب قرآن پڑھا ونجے تو اس قرآن کو سننا بھی نہیں، اور اگر ایتھا کو سناونا چاہویں اور پڑھنا چاہویں تو پھر تساں شور مچا دیو تاکہ تساں غالب رہو۔ کافر لوگوں نے آپس دے اندر مشورہ کیتا، یہ تجویز بنائی کہ قرآن کریم دے اندر ایک ایسی تاثیر ہے کہ جیڑا بندہ بھی سن دے اندر تے اثر ضرور ہونا، لہٰذا اس قرآن کو بند کرنا چاہیے، اس آواز کو دباونا چاہیے۔ پہلے تو بھئی سارے مشرک کافر اس بات اتفاق کرو بھئی تساں قرآن نہیں سننا، اور اگر تھوڑے سامنے پڑھا جاوے کہ تہیں دیکھو کہ قرآن پڑھا جا رہی ہے تو اتھے آ کے سارے جمع ہو جاؤ اور شور مچاؤ، سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، شور مچاؤ، تاکہ جڑا بندہ قرآن پڑھنے والے اون دی آواز نہ سنے جے تھوڑا شور غالب آ جاوے، تاکہ تسا غالب رہو۔ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ قرآن کریم تو اللہ دا کلام ہے، قرآن کریم دا پڑھنا سنت ہے، اور جب پڑھا جا رہی ہوئے تو اس دا سننا واجب ہے۔ کلام الہی ہے، اس ادب اتنا ہے کہ قرآن کریم سننا واجب ہو گیا۔ جب بھی کہیں اللہ دا قرآن پڑھا جا رہی ہوئے اور آس پاس دے مسلمان جڑے موجود ہیں تو پھر جنہ تک آواز جا رہی انہاں دے ذمے واجب ہو گیا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کے، اپنی گفتگو چھوڑ کے بڑے ادب تے احترام دے نال، خاموشی دے نال اللہ دے قرآن دی تلاوت سنیں۔ اگر وہ خاموش ہو کے قرآن دی تلاوت نہ سن سین تو کبیرہ گناہ دے مرتکب بس، واجب دے تارک ہوندے پین۔ اس لیے مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل کہ جرا قرآن کریم پڑھا جا رہی ہوئے اور وہ قرآن پاک دے مقابلے دے اندر ہوئے، ان دی وجہ تو قرآن پاک سناون دے اندر رکاوٹ پیدا تھی ہوئے تو پھر اسی زمرے چے کہ یہ لوگ قرآن دی آواز کو روکنے والے۔ تو بہت ضروری ہے قرآن پاک دا ادب احترام۔ یہ تو کافران دا رویہ ہے،
قرآن پاک پڑھا جاوے تے خاموش نہ رہنا تے شور مچاونا، یہ تو کافران دا رویہ بیان کیتا گیا، کافران دا انداز، کافران دا طریقہ۔ ایمان والا دا تا رویہ ہے نا، ایمان والا دی شان ہے کہ جب قرآن پڑھا جاوے تو بہت ادب اور احترام نال خاموش ہو کے اللہ دا قرآن سن دیں۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ ایسے کافر لوگاں دے واسطے ایسا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہاں کو سخت عذاب دا مزہ چکھایا ویسے، جیرے قرآن کریم دی مخالفت کر دیں انہاں کو سخت عذاباً شدیداً، سخت عذاب دا مزہ چکھایا ویسے۔ عذاب تو عذاب ہی ہے، اللہ دا عذاب تو عذاب ہے، اون دے تکلیف دہ ہونے اس تے کوئی شک نہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین خود فرماویں عذاباً شدیداً، سخت عذاب، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان دے مطابق فرما رہے ہیں عذاباً شدیداً، اور کتنا سخت عذاب اس، تو کافران واسطے بہت سخت عذاب تیار ہے، اس مزہ انہاں کو چکھایا ویسے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ انہاں نے جڑے برے عمل کیتے ہیں انہاں دا پورا پورا بدلہ انہاں کو دیتا ہوئے، انہاں دے اپنے برے اعمال، کفر، شرک، قرآن دے مخالفت، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالفت، انہاں اعمال بد دا انہاں کو پورا پورا بدلہ مل سے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، اے بدلہ ہے اللہ دے دشمناں دا، کافر، مشرک، اللہ دے دشمن ہیں تو اللہ دے دشمناں دا بدلہ ہے النار، آگ دی صورت دے اندر، جہنم دی آگ انہاں دا بدلہ ہے، انہاں دی سزا ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، اور یہ لوگ اس جہنم دے اندر ہمیشہ ہمیشہ واسطے راسن، یہ انہاں دا دائمی ٹھکانہ ہے، ہمیشہ دا ٹھکانہ ہے۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ اس بات دا بدلہ ہے کہ لوگ ساری آیات دا انکار کریں ہیں، سارے قرآن دا انکار کریں ہیں، ساری کتاباں دا انکار کر دیں، انبیاء علیہ السلام دا انکار کر دیں، تو ساری آیات دا انکار کرنے والے لوگاں دی یہ سزا ہے۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، جب ایک کافر لوگ جہنم دے اندر پہنچ ویسن تو اس وقت کافر لوگ آکسن آئے سڑے پروردگار آج ساکوں او لوگ جنہ دے وچوں انساناں دے وچوں جنہاں نے ساکوں گمراہ کیتے ایک دفعہ دکھا دے ساکوں، ایک دفعہ سارے سامنے کر ساکوں دس دے، انہاں دی شکل صورت سارے سامنے آون جیسا انہاں کو دیکھ لوں، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ایسا نہ کو اپنے قدماں دے تلے، پیراں دے تلے روند کے ذلیل کر دیں، یہ نہ ساکو گمراہ کیتا۔ ساکو جڑے گمراہ کرنے والے لوگ ہیں انساناں دے وچوں، جناں دے وچوں، جناں دے وچوں شیاطین ہو گئے، انساناں دے وچوں ہی ایسے لوگ جڑے خود گمراہ ہو رہے ہیں پھر دوسروں کو گمراہ کر دیں، دوسروں دا عقیدہ خراب کر دیں، تو قیامت دے دن افسوس اور حسرت دینا لاکسن، یا سارے پروردگار دنیا تے جنہ لوگاں ساکو گمراہ کیتا ہے جنہ دے وچوں یا انساناں دے وچوں ساکو دکھا دے تاکہ اساں انہاں کو اپنے پیراں دے تلے روند ڈالو، ذلیل ہو جاویں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ بہت ذلیل ہو بنے، لیکن قیامت دے دن ایسا ممکن نہیں ہے۔ قیامت دے دن آخرت دے اندر تو جہنم دے اندر ہر کافر مشرک اپنے اعمال دی سزا بھگتا رہی ہے، اس ایک انہاں دی حسرت ہو سی، افسوس ہو سی، لیکن اس وقت دا افسوس کسے کم دا نہیں ہے۔ دنیا دی زندگی دے اندر اللہ تعالیٰ نے موقع دیتا ہے کہ تسا کہیں کو دوست بنا دیا، کہیں دی پیروی کر دیا، دنیا دوتے تو گمراہ لوگاں کو دوست بنایا، گمراہ لوگاں دی پیروی کی تھی، اب انہاں دے خلاف تساں
خواہشات بھی کر رہے ہو دنیا تے تو انہوں نے پیچھے چلتے رہے ہوئے انہوں نے ساتھ دیندے رہے ہوئے انبیاء علیہ السلام نے مخالفت کی تھی اللہ والا نے مخالفت کی تھی علماء حق دی مخالفت کی تھی بے دین لوگوں دا ساتھ لیتا گمراہ لوگوں دا ساتھ لیتا اور پھر قیامت دے دن آکسن میں اللہ سا کو لکھا سا انہاں کو پیران تلے روند دیاں لیکن ایسا ممکن نہ ہو دنیا دی زندگی دے اندر اب موقع ہے کہ بندہ صحیح فیصلہ کرے میں کہنے پیچھے جا رہی ہوں ہدایت یافتہ لوگ ہیں یا گمراہ لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں ان انجام کیا نکل سے دنیا والی زندگی تو گزر ویسی لیکن آخرت دے اندر اس سنگت دا اس ساتھ دا انجام کیا نکل سی نتیجہ کیا نکل وہ لوگ کامیاب ہو سن کہ جنہوں نے اہل حق دا ساتھ دیتا اہل حق دی پیروی کی انبیاء علیہ السلام دی پیروی کی تھی انبیاء علیہ السلام دے نائبین علماء حق دی پیروی کی تھی اولیاء اللہ کرام دا ساتھ دیتا نیک لوگاں دی صحبت دے اندر ساتھ دے اندر جڑے لوگ رہے وہ کامیاب ہو سن جڑے گمراہ دے پیچھے چل دے رہن وہ خود بھی جہنم وچ ویسے ہیں جڑے انہاں دے پیچھے جا رہے ہیں وہ خود انہاں کو جہنم وچ لے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساکو قرآن کریم دی انہاں ہدایات دوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماویں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین